اللہ کی طرف سے نور آیا، اللہ کی طرف سے نور آیا، کتاب مبین اور روشن کتاب، اور روشن کتاب، اور والے میرے پاس موجود ہیں، اس کے دلیلیں پوری ہیں میرے پاس اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم ارواح سے عہد لیا، وعدہ لیا، جس میں اولاد آدم سے سب شامل تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا الستو بربکم، کیا لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، قالوا بلا، یا رب بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد دوسرا اجتماع انبیاء کرام علیہ السلام کا اکٹھا کیا۔ ان میں اب یہ حضور کی بات آ رہی ہے، ان میں سب سے پہلے رب تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انبیاء کرام کے بارگاہ میں ذکر کیا، ان کے اجتماع میں ذکر کیا تشریف آوری کا۔ پھر ہر انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد، اپنی امتی کو حضور کی تشریف آوری میں ذکر کیا۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی لوگوں کو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کیا لوگوں سن لو کہ میرے بعد وہ ایک نبی آئے گا، اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، اس کا نام نامی گرامی اسم احمد ہوگا، تو وہ بڑی شان والا ہوگا۔ کسی کو ایک شان، کسی کو ایک معجزے، کسی نبی کو 2 معجزے اور کسی کو 3، تو نہیں میرے نبی کو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر دیا جاتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب علیہ السلام تو انہوں اسی ساری رحمتہ دیتیاں نے تمام جہانوں واسے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب کہ سنو کہ حضرت عبداللہ بن نصاری فرماندے نے کافی محدثین نے روایت کی تھی کہ جرا نور ہے، نور ایس مراد کی لیتا گیا، ایس مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح آوری، حضور پاک دی ذات ایس مراد تے باقی کتاب مبین تے روشن کتاب کیڑی ہے سنتی کہ قرآن مجید ساڈے نبی تے نازل ہوئی۔ پھر حضرت جابر ساری رضی اللہ تعالیٰ، آپ صحابیہ رسول ہیں، تو آپ مانتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے یہ خبر دیجئے۔ اب میں اس نور کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں جس نور کے صدقے یہ ہمیں سب کچھ ملا، ہم ہیں، کائنات ملی، سب کچھ جو کچھ ملا یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ حضور نہ ہوتے تو ہم کیا چیز ہے، یہ ہم ملے ہیں صرف حضور کا صدقہ ہے۔ تو فرمایا حضرت جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ بتا دیجیے کہ سب سے پہلے، اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور کو سب معلوم ہے، علم ہے حضور کو، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ حضور کی تو شان ہی یہ ہے، حضور کی تو شان ہی یہ ہے۔ تو آؤ حدیث پاک کیا فرماتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل نور النبی کا من نوری، اے جابر بے شک ہر چیز سے پہلے رب تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ کس سے؟ اپنے نور سے۔ فرما دیں کہ سب سے پہلے تو حضرت آدم آئے، تو نور کیسے آ گیا؟ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آپ پہلے نور بن گئے تھے، 14 یا 12 قبل برس سال پہلے وہ نور بن گئے تھے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نا نور محمدی تھا، رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ماتھے مبارک پر نور محمدی رکھا تھا۔ تو یہاں پر فرشتوں نے جب سجدہ کیا، حکم ہوا فرشتوں کو کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو،
تو فرشتوں نے سجدہ کرنے کی خاص وجہ کیا تھی؟ خاص وجہ کیا تھی؟ تو بتاتا ہوں کہ وہ خاص وجہ یہ تھی، ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہۃ آدم، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں نور محمدی تھا. اس نور محمدی کی وجہ سے، ان کی برکت سے انہوں نے سجدہ کیا تھا فرشتوں نے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی نا، آپ نے درخت کا پھل کھایا، ہاں جی، تو جنت سے زمین پر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوم خلیفہ، آپ فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا ربی اسألوکا، یا ربی اسألوکا بحق محمد، اے میرے پروردگار، اے مالک کل، تو غفور الرحیم بھی ہے، تو مالک کل بھی ہے، تو ذوالجلال بھی ہے، تو سب کچھ ہے، تو جانتا بھی ہے، تو مانتا بھی ہے، تو غلطی کو معاف فرمانے والا بھی ہے، تو بخشنے والا بھی ہے. یا ربی اسألوکا بحق محمد، کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، میری غلطی کو معاف فرما. پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں، حالانکہ رب تعالیٰ کو یہ معلوم ہے، پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کیسے ہے؟ ان گل سنے بڑی ٹیٹ جے. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، کہندے نے کہ یا رب ذوالجلال، جدوں تسی مینوں پیدا کردے سی نا، پیدا کر دیتے سی اپنے دست قدرت سے، جب مجھے آپ پیدا فرما رہے تھے، تو جب مجھ میں روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا، پیشانی اٹھائی، تو عرش کے ستونوں پر تو نے لکھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر میں پہچان گیا کہ اے رب ذوالجلال، ارے جس ہستی کا پوری کائنات، پوری روح زمین کی محبت سے تو نے ساری کائنات سے تجھے یہی ملا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام مبارک تو نے اپنے اسم گرامی کے ساتھ لکھ رہا ہے. پھر میں جان گیا کہ یہی ہے تیرا یار، تیرا محبوب، تیری جان، تیرا بلبل، سب کچھ یہی ہے. تو اس لیے میں پہچان گیا کہ یہ محمد رسول پاک ہیں. تو مجھے پھر پتا ہے کہ یہی تیرا یار ہے، اس کی وجہ سے ہی مجھے غلطی کی معافی ملے گی، اس کی ہی وجہ سے مجھے معافی ملے گی. تو فرمایا یا اللہ پاک فرماتے ہیں، آدم جا، تو نے سچ بولا، تو نے سچ بولا، جا تیری غلطی کو میں نے معاف فرمایا. میں کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، فرمایا آدم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں پہلے ہی نہ فرماتا. حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، اگر نہ ہوتے تو میں پوری کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. ہر چیز کو میں نے بنایا صرف نور محمدی کی وجہ سے، صرف بنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. تو اب حضرت جبرائیل ایک بار حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کہ اے جبریل، ذرا یہ تو بتاؤ مجھے کہ تیری عمر کتنی ہے، ہماری عمر مبارک کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عمر کا تو نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ ہے کہ حجاب رابع میں ایک ستارہ چمکتا ہے، 1000 سال کے بعد وہ چمکتا ہے، اور اس ستارے کو میں نے کئی بار دیکھا. رأیت اثنین و سبعین الف مرہ، اس کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے. تو پھر میرے پاک رسول کا جواب سنے ہو، فرمایا کہ یا جبرائیل وعزت ربی، وعزت ربی، کہ اے جابر، کہ جو وہ تو ستارہ جو دیکھتا ہے نا، 1000 مرتبہ دیکھ چکا ہے، وہ ستارہ اور کہیں کوئی نہیں ہوں، وہ ستارہ محمد رسول ہے، وہ میں ہی ہوں. اور پھر فرمایا حضرت جابر فرماتے ہیں آپ کی شان اتنی بلند ہے. اب ولادت کا مقام آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب مجھ پر وہ حالت طاری ہوگی جو عورتوں کو حمل کے وقت ہوتی ہے. تو میں کیا دیکھتی ہوں، میں گھر میں تنہا تھی، جب حضور پیدا ہوئے تو میں گھر میں تنہا تھی. تو
میں نے کیا دیکھا، ایک میرے پاس سفید پیالہ رکھا گیا، ایک سفید پیالہ رکھا گیا. جب اس کو میں نے نوش کیا، پیا، تو مجھے بے انتہا سکون اقرار ہوا. تو جب سکون ہوا پھر میرے پاس وہ عورتیں آئیں، گھوڑے آئیں، جس میں ایک نے کہا میں حضرت سعدیہ ہوں، دوسری مریم بنت عمران تھی، اور یہ جو ہے یہ میرے ہمارے ساتھ گھوڑے ہیں. تو حضرت علامہ ابن جوزی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. جبرائیل آئے اور کہتے ہیں اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، اے رسولوں کے سردار جلوہ فروز ہوئے، اپنا ظہور فرمائے. فظہر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالبدر المنیر، پھر حضور نے 14ویں چاند کی طرح چمکتے ہوئے پیدا ہو گئے. آپ جی جو پیدا ہوئے تے سجدہ بھی کیتا، پھر ساری امت سے بخشش دی دعا کی. اے ساڑا سبق سی یہ میں تمہیں سنایا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس حاضرین قبول فرمائے. آمین.